شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور خوبصورت اور گہرے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے محبت۔ تصوف میں محبت کی اقسام۔ تو تصوف کی روشنی میں صوفیہ کے نزدیک محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ محبت کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کا منفرد مقام اور اہمیت ہے۔ تو آئیں اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پوچھا گیا محبت کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب آیا 6۔ پوچھا پہلی قسم کیا ہے؟ جواب آیا محبت الہی۔ پھر پوچھا دوسری قسم کیا ہے؟ جواب آیا محبت رسول۔ تیسری قسم کا پوچھا گیا، جواب آیا محبت مرشد۔ چوتھی محبت کی قسم کا پوچھا گیا، جواب آیا محبت مخلوق۔ پانچویں محبت کے بارے میں پوچھا گیا قسم کے، محبت حقیقی۔ چھٹی محبت کی قسم کے بارے میں پوچھا گیا، جواب آیا محبت مجازی۔ سب سے پہلے محبت الہی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور برتر محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو بندہ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتی ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتا ہے انسان اس محبت میں۔ دوسری محبت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کی تکمیل محبت رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ رسول کی محبت ہمارے ایمان کا لازم و ملزوم حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ محبت یعنی محبت رسول ہمیں اتباع رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر لے جاتی ہے۔ تیسری محبت ہے محبت مرشد۔ راہ سلوک میں ایک رہنما ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے اس کا کہ ایک سالک کے لیے مرشد یعنی پیر طریقت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر، رہنما کے بغیر ہم اس راستے پر نہیں جا سکتے، قدم تک نہیں رکھ سکتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری دنیا اور آخرت میرے مرشد کی محبت ہے، جو اس محبت کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ چوتھی محبت ہے محبت مخلوق۔ صوفیہ محبت کو اللہ اور اس کے رسول تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، لوگوں سے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ محبت انسان کو ایثار اور خدمت خلق اور قربانی کی راہ دکھاتی ہے۔ پانچویں محبت ہے محبت حقیقی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر غرض اور لالچ سے پاک ہو۔ یہ محبت خالص ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ ہر ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، محبت حقیقی کا۔ چھٹی محبت ہے محبت مجازی۔ دنیاوی محبت کو بھی اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ بھی راہ حق کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کو دو رنگوں میں پایا۔
ایک مخلوق کے لیے اور ایک خالق کے لیے۔ خالق کی محبت نے مخلوق کی محبت سے آزاد کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو تو اللہ کی محبت آ جائے گی، یعنی دل میں ایک ہی محبت رہ سکتی، یا دنیا کی یا اللہ کی۔ تو اللہ کی محبت کو اپنا لو اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دو۔ تو وہ شخص رونے لگا کہ میں نے تو ساری زندگی دنیا کی محبت دل میں پالی اور دل میں رکھی، دنیا کی جستجو رکھی۔ رونے لگا وہ شخص۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کی راہ پر چلنا اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جو اللہ کی محبت کی راہ پر چل پڑے تو وہ قبول ہے، چاہے وہ جب بھی وہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، دیر کر دیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تصوف کی سب سے بہترین بات محبت ہے۔ محبت، صوفی ہر جگہ محبت، پیغام محبت لے کر جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔